بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. مرحوم منور علی صاحب کی مغفرت اور اس مجلس کے ثواب کو مرحوم کے روح تک ایصال ہونے کے لیے، مرحوم کے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے، اور مرحوم کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد مرحوم کے انتقال سے لے کر اس مجلس چہریت تک جو کام بھی مرحوم کے ثواب کے لیے کیا گیا ہے، تمام کاموں اور اعمال کے قبول ہونے کے لیے، اور اسی طرح سے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کی توفیق، ہمیں اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کی، مرحوم منور صاحب کے بچے اور رشتہ داروں کو مرحوم کو ثواب پہنچانے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے صلوات علی محمد. مرحوم منور علی صاحب جیسا کہ گاؤں کے مومنین جانتے ہیں اور گھر والے بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ زندگی کی انتہا اور مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے سخت بیماری میں مبتلا تھے، سخت بیماری آ گئی تھی. کوشش کی بچوں نے علاج کروانے کی، لیکن آج کل دنیا بے رحم ہو گئی ہے. اگر دنیا میں آدمی زندگی کرنا ہے تو سب کچھ رہنے کے بعد بھی آدمی دنیا میں راحت سکون نہیں پا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ پیسہ خرچہ کرتے تو مرحوم کے پاس اللہ نے کچھ دنیا کی وسیع دولت ان کو نہیں دی تھی، تو کئی سوال آ جائے کہ ہم بڑی ہاسپٹل میں لے کے جاتے، بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو شاید ہمارے والد کا علاج ہو جاتا. نہیں، بڑے بڑے پیسے والے بھی جنازے لے کر آ رہے ہیں. تو دنیا یہ آج ڈاکٹرز کا، علم کا، دنیا کا یہ کہہ کر کہ اب ہمارے پاس علاج نہیں ہے، کیا ہو گیا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں ہر بیماری کا علاج چاہیے تو ہر بیماری کا علاج بتانے والا کوئی ڈاکٹر چاہیے، کوئی طبیب چاہیے. پھر حدیثوں میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ ہر بیماری کا سیکنڈ میں علاج کرنے والے کا نام امام زمانہ ہے. جب امام کا ظہور ہوگا، امام کے ظہور کے بعد لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے، پھر وہاں 3 دن 4 دن 8 دن سونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام اسی دنیا میں موجود
ایسے دوائیوں کو بتا دیں گے جو بڑی بڑی بیماری ایک دوائی میں ختم ہو جائے گی، پھر ڈاکٹرز کے پاس جا کر ہاسپٹلوں میں جا کر مہینے مہینے سونے جان کھولنے کی جو ہے وہاں پر ضرورت، مگر ایک خدا جس کی موت چاہے وہ صحت مند رہ کر بھی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو ہم اس مرحوم کے جو آخری وقت انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، خداوند عالم ان کے صبر کا بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ امام زمانہ کی سلامتی اور امام زمانہ کے جلد ظہور سے دنیا میں سکون حاصل ہونے کے لیے سبوں پر محمد چہلم کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، مرثیہ سلام یا جو حدیثیں، جو آیتیں، جو باتیں آپ حضرات سنتے ہیں، ہمارے لیے بھی ثواب ہے، مرحوم کے لیے بھی ثواب ہے۔ یہ دو کام کرتے ہیں، ہمارا یہاں بیٹھنا یہ تو ہمارے لیے ثواب ہے، ایک جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کو سن کر ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمارے لیے بھی مرحوم کے لیے بھی ثواب ملتا ہے۔ اس قرآن کی آیت ہم نے اس مجلس کے لیے انتخاب کی کہ اللہ فرماتا ہے، یہاں سورہ حدید قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ حدید، سورہ حدید کی آیت نمبر 12۔ ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ قرآن ہم سب پڑھتے رہیں گے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم قرآن سننے کی توفیق سے دور نہ ہو جائے۔ حدیثوں میں ہے کہ سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا پڑھنے کا۔ یہ سوچ کر کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا کوئی آدمی قرآن سے دور نہ ہو جائے۔ گھر میں اگر بیٹی پڑھ رہی ہے، زوجہ پڑھ رہی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے، جو پڑھتا ہے یا شرم آتی ہے وہاں پر جا کر بیٹھنے سے جہاں لوگ کہیں کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، آدمی تو عزت کا بھی آدمی کو اگر خیال رکھنا ہے، جس گھر میں آپ کے محرم میں جس کے سامنے آپ کو شرم نہیں آتی، قرآن جن کو آتا ان کو بٹھا کر کہیں کہ یہ سورہ پڑھو، یہ پیج پڑھو، یہ صفحہ پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں، تاکہ قرآن کی سننے کی برکت ہم کو مل جائے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 اللہ فرماتا ہے، اگر ہم قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں جب جب فرصت ملے، یوں تو کہا گیا ہے کہ ہر روز پڑھو، اگر ہر روز بھی نہیں، جب جب ہم کو ٹائم ملتا ہے، جب جب فرصت ملتی ہے، اگر ہم قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ تو بات پکی ہے کہ قرآن عربی میں ہے، عربی ہم کو آتی نہیں ہے، عربی کا معنی ہم کو نہیں معلوم، پڑھیں گے بھی۔ آج جو لوگ قرآن پڑھنا سیکھ چکے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بچے، ہمارے بہنیں، ہمارے اطراف میں پڑوسی، وہ قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن معنی نہیں معلوم۔ کیوں معنی نہیں معلوم؟ اس لیے کہ زبان عربی ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان بالکل ویسے جو آدمی انگلش پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کے سامنے آدھا گھنٹہ کوئی بیٹھ کر انگلش میں بولے بھی یا انگلش کا اس کو دے دے کوئی چیز ہے تو دیکھے گا کچھ لکھا ہوا، لیکن کیا لکھا نہیں معلوم، کیوں نہیں آتا، یہ صاف بات ہے۔ تو اگر ہم قرآن کے معنی اور قرآن میں جو اللہ نے ہم کو ہدایت کے لیے پیغام بھیجا ہے اور اللہ نے پیغام دیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں تو ہر آدمی اگر سمجھدار ہے تو اس کی زندگی بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی، اس لیے کہ جب اس کو معلوم ہے پڑھ رہا ہے، پڑھ کر کوئی معمولی آدمی کی بات نہیں ہے، یہ چلنے پھرنے والے کی بات نہیں ہے، کسی سیاست کے پولیٹک لیڈر کی بات نہیں ہے کہ اگر اس پارٹی میں تو آج یہ پارٹی کا بول رہا ہے، اس پارٹی میں تو وہ پارٹی کا بول رہا ہے، آج کیا بولے کل نہیں معلوم، کل کیا بولے گا آج نہیں معلوم۔ اللہ وہ ہے جو آج جو کہہ دیا قیامت تک وہی ہے، اور آج جو اللہ نے کہہ دیا وہی ہے بس۔ قرآن میں ہے کہ اللہ سے سچ کون بول سکتا ہے؟ ہم بول سکتے ہیں کوئی چیز جتنا ہم کو معلوم ہے، خدا اس لیے کہ کوئی چیز خدا سے چھپی نہیں ہے، تو ہر چیز خدا جو ہے وہ جانتا ہے، اور جو کچھ کہا ہے اللہ نے وہ سب کچھ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12، اس کو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، غور سے ہم اور آپ سنیں کہ یہ دنیا، جس دنیا میں ہم زندگی کر رہے ہیں، اس سے گزرنے کے بعد جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو وہاں پر ہمارا کیا ہوگا، یہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں فرما رہا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے رسول
مرنے کے بعد قیامت میں آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے. مومنین اور مومنات قیامت میں کیسے رہیں گے؟ ترا یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور آگے آگے دوڑتا رہے گا ان کے سامنے اور سیدھے طرف سے. اجالا سامنے سے بھی آتا رہے گا، دہنے طرف سے بھی، رائٹ سائڈ سے بھی ان کے اجالا آتا رہے گا. بشراکم الیوم، ایک آواز آئے گی یہ اجالے میں، آگے سے آواز آئے گی کہ اے مومن جو نور تیرے سامنے ہے جلدی دوڑ کر آ جا، تیرے لیے جنت ہے. بشراکم الیوم جنات، ایسی جنت، ایسا باغ، ایسا گلستان، ایسا چمن، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے ندیاں جاتی رہیں گی. یہ جنت میں، یہ باغ میں، یہ گلستان میں، یہ چمن میں، خالدین فیہا ابدا، یہاں پر تجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اب کوئی سردرد، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں ہے، آرام سے یہاں پر زندگی کر لے. اگر کسی کو یہ چیز مل جائے تو خدا فرما رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، انسان کی بڑی کامیابی ہے اس کے لیے. یعنی بہت بڑا کامیاب ہے وہ انسان جو مرنے کے بعد نور اس کے سامنے سے اور سیدھے طرف سے آ جائے اور یہ نور کے ساتھ چلتے چلتے جنت کو پہنچ جائے. اس کے بعد والے آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، اے رسول مومنین کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد آپ اسی دن منافقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو آپ دیکھیں گے، وہ یہ کہیں گے، یہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ کس کو بولیں گے؟ للذین آمنوا. اب ایمان والے کیسے ہیں؟ ایمان والے جنت مرنے کے بعد سامنے اجالا ہے، سیدھے طرف اجالا ہے، جنت کی طرف جا رہے ہیں. جو منافق ہیں وہ یہ مومنوں کو دیکھ کر کہیں گے انظرونا، رک جاؤ، تھوڑا رک جاؤ بھائی، کھڑ جاؤ، کھڑ جاؤ، پیچھے مڑ جائے، کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا کھڑ جاؤ، تھوڑا ہمارے پاس اندھیرا ہے، ہم اجالا نہیں لائے، ہم روشنی نہیں لائے، ہم نور نہیں لائے، تھوڑا تمہارے نور میں سے ہم کو بھیگ دے دو، تھوڑا اجالا دے دو، اندھیرے میں ہمارے پاس نور نہیں ہے. تو وہ کہیں گے یہ نور یہاں نہیں ملتا، دنیا میں ملتا، جاؤ دنیا سے لے کے آؤ. یہ نور یہاں پر ملنے والا، یہاں کوئی دکان نہیں کہ جا کے خرید لو، بلکہ ہر آدمی کو مرنے سے پہلے یہ نور لے کر آنا ہے. کہیں گے ان سے کہ جاؤ وراءکم، پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، اور نور لے کر آؤ پیچھے جا کر. تو وہ پیچھے مڑیں گے تو یہ جو مومنین جاتے رہیں گے جنت کی طرف، فضرب بینہم سور، تو یہ مومنین اور کافروں منافقوں کے بیچ میں دیوار آ جائے گی. جیسے مڑ کر دیکھیں گے پیچھے سے نور لے کے آؤ، پیچھے مڑ کر جب سامنے دیکھیں گے تو سامنے دیوار ہو. وہ دیوار یہ کہے گی کہ وہ مومن تم منافق، وہ اجالے میں تم اندھیرے میں، اندھیرے میں. اس کے بعد وہ دیوار کے بارے میں اللہ بتاتا ہے، وہ دیوار مومنین کی طرف رحمت ہے، کافرین کی طرف عذاب. دیوار ایک ہی ہے، اس طرف رحمت، اس طرف عذاب. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب وہ آدمی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو آدمی دنیا سے اجالا لے کر جائے. اجالا وہاں ملنے والا نہیں ہے، نور وہاں ملنے والا نہیں ہے. یہ آیت کیوں ہم نے انتخاب کی؟ اس لیے کہ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی بات، کوئی بھی گفتگو کرنا ہے آپ کے درمیان. مرحوم کا جن کا انتقال ہوا، جن کے چندوں کی مجلس ہے، ان کا نام کیا؟ منور. منور یعنی اجالا.
ہمارے نام جو ہمارے ماں باپ نے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے اپنے ممی ابا سے نہیں کہا کہ میرا نام یہ ہے نہیں، وہ ایک معنی دیکھ کر بچے کو نام رکھتے ہیں. تو مرحوم کا نام کیا؟ منور علی. مطلب کیا؟ وہ آدمی جس کے نور کو علی نے جلا دیا ہے، علی نے جس کو اجالا دے دیا ہے، علی سے جس کو اجالا مل گیا ہے اس کو کہتے منور علی. ٹھیک، ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے ہم، اور حدیث میں بھی ہے کہ کیا کیا ہوگا. دیکھیں ایک مثال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جہاں پر بھی اجالا جیسے منور علی کہا گیا تو اجالا کس نے، ماں باپ نے کیا نام رکھا، کس نے اجالا دیا ہے؟ علی. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر ہم لوگ بڑے پنڈال میں لائٹ لگے ہوئے ہیں، کیوں نہیں لگے ہیں لائٹ؟ پنڈال میں کیوں لائٹ نہیں لگائے گئے؟ اس لیے کہ اجالا اتنا ہے کہ لائٹ کی ضرورت نہیں. ٹھیک، شام اگر ہو جاتی تو یہاں پر 7 8 4 5 لائٹ جو ہے وہ لگاتے، پھر بھی ادھر بیٹھے والے نظر نہیں آتے، ادھر کون بیٹھا ہے، کس طرف لائٹ کا رخ ہے وہاں کے آدمی نظر آتے، جہاں رخ نہیں ہے لائٹ کا وہاں کے آدمی نظر نہیں آتے. تو یہ جو اجالا ہے یہ کس نے جلایا ہے؟ یہ کس کے طرف سے اجالا ہے؟ کس؟ سورج کی طرف سے. سورج سے یہ اجالا ہے. سورج کو کس نے روشن کیا؟ اللہ. تو اس لیے ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ نور ہے. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اسی لیے ہم کسی بھی آدمی کا نام نور دینے والے کو کہتے ہیں منور، نور لینے والے کو کہتے ہیں منور. ہم اپنے لوگوں کا، اپنے بچوں کا نام منور تو رکھ سکتے ہیں، منور نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ منور اللہ ہے. یا منور، اے منور، اے نور دینے والے. ٹھیک. تو اجالا جو ہے، اجالا قرآن کی آیت میں کیا کہا؟ سامنے اجالا رہے گا، جو اجالا تیز جائے گا. یسعا نورہم، ان کا نور فاسٹ جائے گا، تیز جائے گا، سیدھے آگے سے تیز جائے گا، رائٹ سائڈ میں بھی اجالا رہے گا. تو سامنے کا اجالا، سیدھے طرف کا اجالا، یہ اجالا تیز جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ ٹھیک، جنت کی طرف بڑھتے ہوئے. اس کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. آپ ہم سب دیکھ چکے ہیں، یا تو بیٹھ چکے ہیں یا تو چلا چکے ہیں گاڑیاں، چاہے 2 ویلر ہو چاہے کار ہو. رات میں اگر ہم جائیں ہیڈ لائٹ جلا دیں تو لائٹس آگے ہے یا ہم آگے؟ گاڑی کا لائٹ سامنے ہے یا ہم ہیں؟ لائٹ سامنے. جتنا ہم ایکسیلیٹر دیں گے لائٹ تیز چلتا رہے گا، ڈرائیور بھی تیز جائے گا. جس کی نیکیوں کا اجالا زیادہ ہوگا اس کا اجالا وہ دور تک آئے گا اور وہ تیز جنت کی طرف جائے گا. وہ کسی آدمی کے گاڑی کا اجالا آدھا میٹر تک رہتا ہے. وہ آدمی اگر آنا چاہے جنگل سے رات کے اندھیرے میں، وہ کتنا جلدی پہنچے گا شہر اپنے، اور جس آدمی کے گاڑی کا اجالا 1.5 کلومیٹر تک مار رہا ہے، کون جلدی پہنچیں گے اس میں؟ جو سامنے والا ہے پتہ نہیں 1 میٹر کے بعد، آدھا کلومیٹر تو دکھ رہا ہے اس کو، 1 میٹر کے بعد 2 میٹر کے بعد کیا نہیں معلوم. سپیڈ ایک دم دھیمی دھیمی آہستہ آہستہ سپیڈ سے آئے گا آنے کے بعد. لیکن وہ جو آدمی جس کا لائٹ جو ہے 1.5 کلومیٹر تک اجالا کر رہا ہے، وہ بہت تیز جا کے اس لیے معلوم کہاں کٹا ہے، کہاں پر جو ہے ہم سے جو کچھ کا وہ آئے گا، جلدی فاسٹ جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے، حدیث میں ہے کہ کچھ لوگوں کے ایمان اور نیکیوں کا اجالا دور تک رہے گا، کچھ لوگوں کے نیکیوں کا اجالا صرف ان کے پیروں کے سامنے تک رہے گا. وہ جنت میں بہت تیز پہنچ جائیں گے جن کا اجالا دور تک ہے، وہ بہت دیر پہنچیں گے جن کا اجالا صرف پیروں تک ہے، نزدیک تک ہے. یہ سیدھے طرف کا کیا مسئلہ ہے؟ سیدھے طرف کا اجالے کی کیا بات ہے؟ گاڑی میں اگر لائٹ ہے تو پیچھے بھی ہے، اس طرف بھی ہے. اگر ہم انڈیکیٹر کی بات کریں تو رائٹ سائڈ بھی ہے، لیفٹ سائڈ بھی ہے. سامنے تو ہیڈ لائٹس ہیں، ادھر ادھر پیچھے بھی ہے. اللہ نہ بائیں طرف کے لائٹ کی بات نہیں کر رہا ہے. یسعا نورہم بین ایدیہم، سامنے رہے گا اجالا، و بایمانہم، سیدھے طرف رہے گا اجالا،
علماء سے پوچھا گیا، اماموں سے پوچھا گیا کہ مولا سامنے کا اجالا، انسان جنت میں جائے گا تو سامنے کا اجالا، سیدھے طرف کا اجالا، کیا وہاں آدمی کے بدن میں لائٹ لگ جائیں گے؟ امام نے کہا کہ نہیں، سیدھے طرف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیک کاموں کو یہاں لکھے جاتے ہیں، سیدھے اچھے کام، نیک کام یہاں لکھے جاتے ہیں، اور جو اجالا ہے وہ لائٹ نہیں لگایا جائے گا، آدمی کا دل یہاں پر ہے، اجالا دل سے آئے گا، نیک کاموں کا چارج ملنا ہے اس کو۔ جیسے گاڑی جائے تو گاڑی میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، لائٹ ہم 25,000 روپے میں ڈال دیں، بیٹری چارج نہ کریں، اندر اجالے میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بیٹری 25,000 کی لائٹ نہیں ڈالیں، نہیں ہو تو کیا کرنا ہے؟ لائٹ اگر مضبوط ہے، قوی ہے، تو بیٹری بھی چارج ہونی چاہیے۔ تو امام نے فرمایا یہاں پر ایمان کا لائٹ ہے، یہاں عمل، نیک عمل کی بیٹری ہے، نیک عمل کی بیٹری سے جب یہ ایمان کا لائٹ جلے گا تو جنت کی طرف آگے جاؤ گے۔ ہم کہیں کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، 14 معصومین کو مانتے ہیں، لیکن چارج نہیں۔ ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں جو اہل بیت کے دامن سے دور ہیں، ان کا یہاں پر چارج ہے لیکن لائٹ نہیں ہے، اماموں کو نہیں مانتے۔ تو وہ لوگ اب یہاں پر اگر ہے تو ایک لائٹ ہمارا ایسا ہے تو ضرور رہے گا، لیکن پہنچیں گے دیر پہنچیں گے۔ تو حدیثوں میں بتایا گیا ہے دنیا میں اگر زندگی کرتے ہوئے تم قیامت میں مرنے کے بعد اپنے ساتھ نور لے جانا چاہتے ہو، 4-5 چیزیں ایسی ہیں جس کا خیال رکھنے والا ہر ایک چیز ایک لائٹ، اجالا، نور۔ پہلا جو بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد نور کہاں سے آئے گا، تو رسول نے فرمایا حدیث میں الصلاۃ نور المؤمن، اجالے کے لیے انسان کو دنیا میں نماز پڑھنا چاہیے، نماز مومن کا اجالا ہے، مومن کا اجالا۔ اب جو آدمی جتنا زیادہ نماز پڑھے گا، جتنی اس کو توفیق ہو، اتنا یہ نور زیادہ لے کر جائے گا۔ دوسرا بتایا گیا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے دلوں کو قرآن پڑھ کر روشن رکھو۔ تو دوسرا اجالا قرآن کی تلاوت ہے، پہلا نماز، دوسرا قرآن کی تلاوت۔ آدمی ابھی ماہ رمضان، جیسے ہم نے کہا کہ ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، تو ماہ رمضان قرآن کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن بھیجا، دنیا بھر میں قرآن پڑھنا شروع ہوتا ہے اس مہینے میں۔ تو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس مہینے کی برکت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سن کر یہ اجالا لے لیں، محروم نہ ہو جائیں۔ ایک جملہ کہہ کر کے ہم نے سیکھا نہیں، یا ہم نے ایک اور بات بھی، یہ بات عرض کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن ذہن میں آ گئی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، تاکہ جنت ہم جو جائیں گے، جنت کے 6,000 سے زیادہ درجے، تو جنت میں جانا اتنا زیادہ آدمی کی کامیابی نہیں ہے، جا کر کون سے درجے میں رہے گا، اس لیے کہ ہر درجے میں سہولت الگ ہے، ہر درجے میں سہولت الگ ہے۔ صرف ہم آدمی کہہ دیں کہ میں فلاں جگہ چلے گیا، جو مثال ہم دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ریل کا سفر کیا، ریل جنرل، سلیپر، تھرڈ اے سی، سیکنڈ اے سی، فرسٹ اے سی، 5 الگ الگ ریل نہیں ہے، ریل ایک ہی ہے۔ جو فرسٹ اے سی میں بیٹھا ہو اس سے فون کر کے پوچھے کس ٹرین میں بیٹھے ہو، کاچی گوڑا ایکسپریس۔ جو آدمی جنرل میں بیٹھا اس سے پوچھو کہاں بیٹھے ہو، کاچی گوڑا ایکسپریس۔ اس کی بھی
काचीगोड़ा एक्सप्रेस है, इसकी भी वो कहाँ ये कहाँ। कुछ लोग जन्नत के जनरल डिब्बे में रहेंगे, कुछ एसी में रहेंगे। तो सिर्फ जन्नत पे चले जाना नहीं है, वो देखो 5,000वां 6,000वां दर्जा जहां मिल जाए। सुबह उठे तो रसूल खुदा को देखे, सुबह उठे तो इमाम अली को देखे। कितनी बड़ी कहते जन्नत के दर्जे 6,000 से ज्यादा है। जैसे ही हम जन्नत के करीब पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, तो जन्नत के फरिश्ते जो होंगे वो कहेंगे कि देखो भाई ये जो है लिफ्ट चाहिए नहीं, 6,000 आज 3 या 4-5 सीढ़ियां चढ़े कम निकलता आदमी खत्म होता है नहीं। जो रोज चलने फिरने वाले उनके लिए तो कोई मत मारे, जो कभी कभी चढ़ते हैं 4 सीढ़ियां चढ़े तो आधा घंटा सुधरना होता है नहीं। तो अब 6,000वां दर्जा किसी को दे तो कितना चढ़ेगा आदमी। चढ़ते चढ़ते के अल्लाह वो अगर है तो मुझे ही दे दे। ज़ियारत तो आते मोमिनी ने, ज़ियारत को आने के बाद हॉस्पिटल इस पे कहते हैं होटल में जहाँ लॉज में रुकते हैं, किसी का 5वां दर्जा किसी का 6वां दर्जा, तो पर नीचे सुला लो बिल्कुल है नहीं। तो चढ़ नहीं पाएंगे तो कहीं नीचे, तो वहाँ ऊपर चलने के लिए लिफ्ट चाहिए, वहाँ लिफ्ट भी लगा हुआ है। लिफ्ट में बटन होते नहीं, बटन होते पहला दर्जा दूसरा दर्जा तीसरा दर्जा, वहां पर जो बटन होंगे दबाने की जरूरत नहीं है। वहां पर कहेंगे आपको कुरान कितना पढ़ना आता है, कुरान पढ़ते जाओ ऊपर चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। अगर जो आदमी नहीं पढ़ पाता उसने अगर सुना है तो वो चढ़ता जाएगा। अगर हम जन्नत के ऊपर के दर्जात को जाने हैं तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। जब ये हदीस इमाम ने बताई तो एक आदमी सर झुका के बैठ गया, अफसोस करने लगा, मैं तो जनरल में बैठा हो गया भाई, मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या करूं। तो इमाम ने फरमाया तुम कुरान की मोहब्बत दिल में रखो, जब तुम्हारी रूह निकलेगी हम आके सिखा देंगे। प्यार रखो कुरान से। हर दिन कम से कम उठाकर पढ़ना नहीं आता तो कम से कम खोल कर को या अल्लाह ये तेरा कलाम है, वजू के साथ बोसा दे के रख दो, कुरान के एहतराम में रहो। अगर तुम कुरान का एहतराम करोगे, इमाम ने फरमाया जब तुम्हारी जान निकलने का वक्त आएगा हम आकर तुम्हें सिखा देंगे ताकि तुम पढ़ के वो ऊपर के दर्जों में चले जाओ। अगर किसी आदमी को पढ़ना नहीं आता, कुरान के एहतराम में नहीं, कुरान क्या नहीं मालूम, तो फिर उसको ये नसीब, ये फजीलत, ये अजमत उसको नसीब नहीं। दो, नमाज उजाला मिलेगा, कुरान उजाला। तीसरा, ये बात हम अर्ज कर देंगे इंशाअल्लाह, जिसको भी तौफीक को अमल करे वो दाढ़ी रखना उजाला देगा। इसलिए कि हदीस में लिखा हुआ है जब आदमी दाढ़ी रख लेगा तो दाढ़ी आधे बुरे रजबों से उसको रोक देती। आधे पहले जमाने में हमारा होता था, आजकल नौजवान बच्चे भी रखे गाड़ियां, कुरान की जवानी को सलामत रखे। पहले जो ज़ियारत को जाके आते थे तब छोड़ देते, वो ज़ियारत को जाके आ गए, अब वो क्या भी काम नहीं करना, अब अल्लाह के अच्छे बंदे हो गए हम, ये बात कहते थे पहले। दाढ़ी देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सफर करते हैं कहीं पे, कहीं बाहर जाना होता है, गांव से बाहर जाना होता है, तो हमारी आदत है कि ये कपड़े में तो नहीं जा सकते, बस मैं ऑटो में ये कपड़े में, कुर्ता पैजामा जुब्बा शरीबी पहने, तब भी थोड़ा सा चलने में परेशानी होती है। इसलिए हम जैसे आप कपड़े पहने वैसे पहन के चले जाते। वो कपड़े पहने तो बहुत सारे काम करने की हिम्मत, लेकिन जब ये पहने होते हैं कहने भी रास्ते में खड़े होकर खाना नहीं, इसलिए कपड़ा पहना हुआ है। तो दाढ़ी भी इसी तरह से आदमी को बहुत सारे बुराइयों से रोक, जब बहुत सारे बुराइयों से रोक दे तो दिल के उजाले को ये दाढ़ी रखना आदमी को रोशन कर देगा। ये 3 चीज। चौथी चीज, 2 लोग आपस में कोई लड़ रहे हो, कोई जाकर लड़ने वालों को मिला दे तो दिल रोशन हो जाए। 2 पिछड़े हुए लोगों को, 2 दुश्मनी करने वाले लोगों को, भाई है दोस्त है, जाकर कोई बीच में बात करके दरमियान में समझाकर उनको मिला दे, उनकी मोहब्बत को वापस लेकर आ जाए, दोस्ती को वापस लेकर आ जाए, तो ये काम करने वाले का दिल क़यामत के दिन उजाला देगा। 4,
पांचवा इमामों की मोहब्बत अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि शायद हम कब पैदा हुए हमको नहीं मालूम, लेकिन मेरा मौला कब पैदा हुआ हमको याद है। हमारी पैदाइश की तारीख क्या है, अंदाज पे चीज बोल रहे थे। आजकल के बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है पक्का आधार कार्ड के साथ। पहले का वो रमजान के 18 को, उसके 16 को, उसके पता नहीं कब कब जो है वो पहले कुछ सर्टिफिकेट बनाना था तो जाके कहते थे कि भाई उर्दू स्कूल से सर्टिफिकेट लेकर जाओ, जो दिमाग में आता वो लिख कर भेजे थे। 40 वाले को 30 बना देते, 20 वाले को 60 बना देते, दे के बना के सर्टिफिकेट। तो आज तो ये हमारा इमामों का, अभी भी अगर आदमी देखे हमारे बारे में इमाम की विलादत कब हमको मालूम, इमाम अली की विलादत कब हमको मालूम, इमाम हुसैन की विलादत कब हमको मालूम, इमाम हुसैन की शहादत कब मालूम, इमाम अली की शहादत कब मालूम। ये जो मोहब्बत है हमारी, जिनकी तारीखों को हमने रखा है, ये दिल को उजाला देगा, दिल का उजाला, इससे इंसान को महशर में नसीब होगा। ये मोहब्बत के साथ अगर नमाज, कुरान, दाढ़ी और एक दूसरे से मोहब्बत अगर आ जाए, ये उजाला 1.5 किलोमीटर तक लगेगा, इंसान तेज जन्नत में पहुंच जाएगा, जहां पर उसको अपने इमामों के साथ रहने का मौका मिलेगा। हमारे और आपके साथ में इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं कि मैं अपने बाबा के साथ बैठा हुआ था, मेरे बाबा इमाम जाफर इस्लाम के साथ बैठा हुआ था। कुछ लोग आए, वक्त गुरूब का था, ऐसा टाइम था, सूरज गुरूब होने वाला था। ऐसे टाइम पे कुछ लोग मेरे बाबा से मुलाकात करने के लिए आए। बातें होती रही, कुछ सवालात पूछते रहे, कुछ सवाल करते रहे, वो इमाम जवाब देते रहे। शाम हो गई। जब शाम हो गई तो आजकल टाइम देखने की घड़ी होती है, उस वक्त आसमान देखकर लोग टाइम का पता लगाते क्या टाइम है। तो उन्होंने आसमान को देखा तो आसमान में चमकते हुए तारे नजर आए। किन लोगों को? जो इमाम के पास बैठे हुए थे, इमाम के चाहने वाले, उन लोगों को आसमान में चमकते हुए तारे नजर आए। शायद उस दिन कुछ ज्यादा चमक रहे थे। जिस दिन वो इमाम से मुलाकात के लिए गए, चमक तारों की थोड़ा ज्यादा थी। तो उस ज्यादा चमक को देखकर एक ने दूसरे से कहा, तारे कितने चमक रहे। सबकी निगाह आसमान की तरफ, सब ताज्जुब करने लगे कि आज तारे कितना चमक रहे हैं। तो सब ने कहा कि मौला, आज हम आपके पास मुलाकात के लिए आए हैं, हम अभी आसमान में देखें कितना खूबसूरत और कितना ज्यादा आज तारे चमक रहे हैं। जैसे उन्होंने ये कहा, इमाम ने फरमाया, जैसे तुम मेरे पास बैठकर सर ऊपर करके इन तारों पर ताज्जुब कर रहे हो कितना चमक रहे हैं, तुमको नहीं मालूम, मैं जानता हूं ऊपर बैठे हुए फरिश्ते ऊपर से हम लोगों को देखकर कह रहे हैं ये इमाम के चाहने वाले कितना चमक रहे हैं। इमाम के चाहने वालों के दिल में हमारी मोहब्बत का जो उजाला है, उस उजाले को देखकर वो लोग ताज्जुब कर रहे हैं। तुम यहाँ बैठकर वहां के ताज्जुब कर रहे हो, वहां बैठे हुए लोग वहां से यहाँ ताज्जुब कर रहे हैं। सलवात पढ़े एक और मर्तबा सलवात। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हमने बताई आपकी खिदमत में। एक तो मोहब्बत अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। इस नूर को अगर हम नमाज के ज़रिए, कुरान की तिलावत के ज़रिए, एक दूसरे में
ملاپ اور محبت برقرار کرنے کے ذریعے اور داڑھی رکھنے کے ذریعے اس کو اور زیادہ بڑھا لیں گے تو یہ نور وہ ہوگا جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومنین کا نور ان کے سامنے سے بہت تیز جاتا رہے گا. ہم یہ چیزیں جو ہے نماز نور ہو جائے گی, قرآن کی تلاوت نور, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بس ایک عاشق اہل بیت, یہ دل ہمارا کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی ایسے انسان کو جو زیادہ مسجد کو آنا جانا کرتا ہے احترام کریں, احترام ضروری ہے, لیکن اس کا مسجد میں زیادہ آنا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو مسجد کو نہیں جاتا ہے یا نماز کم پڑھتا ہے اس کا درجہ اور اس کا درجہ ہماری نگاہوں میں شاید الگ ہو, لیکن خدا جو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, خدا جو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کام, کون سا کام, کیسا کام خدا پسند کرنے نہیں مانا. ایک چیز جو ہم اپنی زندگی میں ہم کرتے ہیں, نماز پڑھنے والے جو نہیں پڑھتے ہیں وہ تو خدا توفیق دے, جو پڑھتے ہیں نماز میں خیال نہیں رکھ سکتے, نماز پڑھیں لیکن خیال ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کیا خیالات. نماز آپ نے پڑھا ہے, ہم نے بھی, تو پڑھتے 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 پتہ نہیں کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں, کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں, بھول جاتے ہیں, خیال ادھر ادھر چلا جاتا. ایک کام جو ہم نے ابھی کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کی تاریخ شاید ہم کو نہیں معلوم لیکن اماموں کی معلوم, ایک کام ہم نے کیا ہے جو کام قیامت کے دن ہم کو بچا سکتا ہے عذاب سے, بچا سکتا ہے جہنم سے. وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے سنا کہ محرم کا چاند آ گیا, ہم نے کالے کپڑے پہن لیے. یہ کالے کپڑے پہننا ہمارا امام حسین کے غم میں یہ ہم کو نجات دے. آج ہم ایک قصہ پڑھ رہے تھے, واقعہ پڑھ رہے تھے. ایک عورت جو بری عادت میں پڑ گئی تھی, اس برائی کی وجہ سے جب بھی اس کو بچہ ہوتا, گھر والوں کو بتائے بغیر اس بچے کو خطے رکھ کے کہیں پھینک دیتے. جب وہ مر گئی گاؤں والوں کو پتا نہیں تھا, چھپا چھپا کے اس نے غلط کام کیا, گاؤں والوں کو نہیں معلوم تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو نہلا دھلا کے قبرستان لے کر گئے, تو قبر میں ابھی اس کو نیچے اندر ڈال دیں, باہر پھر گیا, قبر میں ڈال دیں باہر. گاؤں والے تعجب کرنے لگے کہ بھئی کیا قیامت آ گئی ہے, مردے تو ہم قبر میں رکھ رہے ہیں, قبر باہر پھینک دے رہے. جب کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی, کیا ہو گیا, یہ چھٹے امام کا زمانہ تھا, لوگ دوڑتے دوڑتے بھاگ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے کہ عورت کا انتقال ہو گیا اسی بات پہ. تو امام نے کہا کہ کیوں, کیا عادت تھی وہ عورت کی؟ تو ان کے گھر کے ایک دو لوگوں کو تھوڑا تھوڑا معلوم تھا, تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے ہماری برے عادتوں میں پڑ گئی تھی. امام نے فرمایا ایسی بری عادت رکھنے والی عورت کو زمین اپنے اندر جگہ نہیں دیتی. کہ مولا کیا کریں, مر گئی ہے, کچرے میں پھینک دیں, کیا کریں ہم اس کو؟ امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا جنازہ زمین میں رہے, قبر میں رہے, قبر واپس نہ پھینکے, تو میرے جد حسین کے تربت اور قبر کی خاک شفا تھوڑے رکھ, خاک شفا تھوڑے رکھ دو گے تو قبر مٹی اس کو قبول کر لے گی, میرے جد حسین کے مٹی کے احترام. یہ میرے حسین کا مرتبہ ہے. اس لیے کہ حسین کے غم میں جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو فاطمہ, ابھی آپ جتنے لوگ مجلس میں آئے, صاحب کے بچے خوش ہو گئے نہیں ہوئے کہ چلے ہمارے بابا کی مجلس میں ہمارا چاچا آئے, ہمارے رشتہ دار آئے, ہمارے دوست آئے, ہمارے پڑوسی آئے, بچے خوش ہو گئے, گھر والے خوش ہو گئے, بیٹیاں خوش ہو گئی. جب ہم امام حسین کی مجلس میں جاتے ہیں, فاطمہ خوش ہو کر کہتی ہے کہ میرے اللہ میرے حسین کی مجلس ہے. اگر فاطمہ دعا دے دے اور فاطمہ یہ بات کہنے کے پروردگار میرے حسین کے عزادار ہے, تو انسان کے لیے جہنم حرام ہو جائے گی, جہنم کا عذاب اسے نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ
हमारे यहाँ दिल में तमन्ना रखते हैं। बहुत सारे लोग ये तमन्ना लेकर इंतकाल कर गए, चाहे गरीबी की वजह से, चाहे सेहत ना होने की वजह से, चाहे टाइम ना मिलने की वजह से। एक हर मोमिन के दिल में जो हमारे यहाँ एक आरज़ू होती है, जिगर उनका चीर कर देखें तो सारे आरज़ू मिट जाएगी। ये एक आरज़ू उनके दिल में जिंदा रहती है। हर आदमी चाहे जबान पर बोले या ना बोले, किसी के सामने बताए या ना बताए, दिल उसका तड़पता है परवरदिगार एक मरतबा मुझे करबला जाना नसीब हो। मरहूम मुनव्वर अली साहब नहीं गए, उन्हें तौफीक नहीं हुई, दुनिया ने उनको मोहलत नहीं दी, फुर्सत नहीं दी, मौका नहीं दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, मजलिसों में आने के नतीजे में ये रिवायत में उलमा फरमाते हैं कि जब आदमी दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत का शौक लेकर जाता है, ये शौक अगर उसका खालिस हो, कब्र में इमाम हुसैन आकर कहते हैं तो मेरी जियारत को तो नहीं आया, मेरी जियारत मेरी जियारत कर ले, तरसता था मेरी जियारत के लिए, मेरा नाम सुनकर तो आंसू बहाता था, ले मेरी जियारत कर ले। अल्लाह अकबर। आज जो भी इस दुनिया से जाता है, हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिन कामों से फातिमा खुश हो जाती है, जमीन हमको जगह दे देती है, जमीन हमको तकलीफ नहीं देती। जब भी कोई मरहूम इस दुनिया से जाता है, आंखों पर खाते शिफा रखते हैं, कफन पर खाते शिफा से लिखते हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन, मजलिस इमाम हुसैन, ये सब काम हम जब अंजाम देते हैं, फातिमा ज़हरा की दुआ मरहूम को मिलती है और मरहूम को अजाब से छुटकारा मिलता है। अल्लाहु अकबर। कौन फातिमा? वो फातिमा जो अपने बच्चे हुसैन को याद करके रोती थी। जब भी मेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो माँ होती है, माँ का दिल होता है। बस आखिरी जुमला और आपकी ज़हमत तमाम। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा मेरे बचपन में, मैं छोटी थी, मेरे माँ के गोद में बैठी हुई थी, मेरी माँ कपड़ा गूंद रही थी। बहुत सारे कपड़े माँ ने गूंद कर हमको पहनाए थे, एक कपड़ा गूंद रही थी माँ, मैं सामने बैठी हुई थी। गूंदते गूंदते बार बार मेरी माँ कहती थी, जब भी एक धागे से धागा गूंदती तो कहती, बेटा हुसैन, हाय हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन। जनाब ज़ैनब कहती है कि अम्मा, ये कुर्ता आप गूंदते गूंदते मेरे हुसैन भाई को क्यों याद कर रही है? कहा कि ऐ ज़ैनब, ये जो कपड़ा है जिसको मैं गूंद रही हूँ, मेरे हुसैन का आखिरी लिबास है, इसलिए कि मेरे हुसैन को कफन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपने हाथों से ये कुर्ता गूंद रही हूँ ताकि मेरा बदन, मेरे हुसैन का नाजुक बदन करबला की धूप से बच जाए। अल्लाह